نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی خالق کائنات، ساری کائنات اسی نے بنائی۔ ہم ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہر شے کا خالق بھی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی کتابیں، اس کے فرشتے، اس کے رسول سب کے سچے ہونے کی ہم گواہی بھی دیتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں۔ ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بنائے وہ عالم ارواح میں بنائے۔ یہ عالم اجسام جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ جسموں کی دنیا ہے۔ اس سے پہلے جو دنیا تھی اسے عالم ارواح، روحوں کی دنیا کہا جاتا ہے۔ قرآن میں موجود ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ نے عہد لیا نبیوں سے، نبیین پر الف لام داخل، کیا مطلب؟ تمام وہ لوگ جن کو اللہ نے مرتبہ نبوت عطا فرمانا تھا وہ سب عالم ارواح میں نبی بن چکے تھے۔ میں نے کچھ نشستوں میں آپ کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی باتیں سنائیں۔ اب میں ذکر کر رہا ہوں اس ہستی کا جس کو باعث تخلیق کائنات کہتے ہیں، جو مقصود کائنات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ اے پیارے، اگر آپ کو نہ بناتا میں آسمانوں کو نہ بناتا، آسمانوں کو نہ بناتا، زمینوں کو نہ بناتا، یہاں تک فرمایا کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ یعنی رب تعالی ظاہر ہوا، وہ رب تھا مگر رب ہو کر ظاہر نہیں تھا، تو ہمیں رب تعالی کی معرفت، پہچان ملی ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت۔ تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کائنات کی تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں عہد لیا نبیوں سے کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دیا ہے، پھر تمہارے پاس آئے گا میرا بڑی شان والا رسول اور وہ تصدیق کرے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، تم ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا۔ سب نے وعدہ کیا، اللہ نے فرمایا وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، اللہ نے فرمایا بھاری ذمہ لیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ عہد لے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے مجلس انبیاء میں۔ رب تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے عالم ارواح میں نبیوں سے عہد لیا اور نبیوں میں اپنے حبیب پاک کی آمد کا ذکر فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے تمام کمالات کے جامع ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہی کمال ہے، جو ان میں نہیں وہ کمال ہی نہیں، اور ان میں ہر کمال بھی اپنے کمال پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے بہترین بنایا، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر کامل بھی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا آئینہ، ان میں جلوے نظر آتے ہیں تو رب تعالیٰ کے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے خود سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کمال ذاتی ہے، حقیقی ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی ہے۔ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا ہے وہ رب تعالیٰ کا عطا کیا ہوا، ایک ہوتا ہے ذاتی، ایک ہے عطائی، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ جب برابری نہیں تو پھر شرک یا کسی اور چیز کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ رب ہو کر خود سے بے عیب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات پر دلیل بنایا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس پر دلیل ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب کو دیکھے، رب کے علم کو جانے، رب کے حلم کو جانے، رب کے جمال کو جانے، رب کے کمال کو جانے، تو وہ ذات مصطفیٰ کو دیکھ لے اور اندازہ کر لے، جس کا بندہ ایسا ہے اس کا بنانے والا رب تعالی کیسا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بے عیب ہیں، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گروہ انبیاء میں سب سے زیادہ شان والے، تو وہ سید المعصومین بھی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے، ہم نے ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، تکریم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے۔ ان کے بارے میں کوئی نامناسب یا ہلکا لفظ بھی ہم کہیں گے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یاد رہے، فارسی میں کہا جاتا ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، یہ فرق مراتب یعنی ہر ایک کو اس کے مرتبے درجے کے حوالے سے پہچاننا ہے۔